کہ 219 بچے ایسے پکڑے جاتے ہیں جن کے کانوں میں بلوٹوتھ ڈیوائسز تھرو آؤٹ ایگزام لگی ہوئی تھی۔ پاکستان میں بچپن سے ہی ہر بچے کو صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ دنیا میں 2 ہی ریپوٹیبل پروفیشنز ایگزسٹ کرتے ہیں، ایک ڈاکٹر اور دوسرا انجینئر۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی فیلڈ ہے ہی نہیں جس میں رہتے ہوئے اچھا لائف اسٹائل گزارا جا سکے۔ نتیجے میں ہزاروں بچے اپنی زندگیاں کھو بیٹھتے ہیں چند میڈیکل سیٹس کے پیچھے۔ والدین بھی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ اگر ہمارا بچہ ڈاکٹر نہیں بنا تو لوگ کیا کہیں گے۔ نتیجے میں اس بات سے بھی گریز نہیں کیا جاتا کہ رشوت دی جائے یا حرام کھلایا جائے، لیکن پبلک سیکٹرز میں سیٹ تو صرف ہمارے بچے کو ہی ملنی چاہیے۔ 2023 میں 41,000 اسٹوڈنٹس پورے سندھ سے ایم ڈی کیٹ کا ایگزام دیتے ہیں، اور یہ تمام اسٹوڈنٹس صرف اور صرف 3,600 MBBS پبلک سیکٹر سیٹس کے لیے کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ کراچی کی بات کی جائے تو 15,000 اسٹوڈنٹس صرف 1000 سیٹس کے لیے کمپیٹ کرتے ہیں، یعنی 14,000 بچوں کو ایک ایسے ڈیڈ اینڈ پر لا کھڑا کیا جاتا ہے جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگیاں ختم ہو چکی ہیں۔ اگر یہ رزلٹ میرٹ پر ہو تو کوئی گلہ نہیں، لیکن اس 1000 سیٹس میں سے بھی کم و بیش 200 سیٹس رشوت خوری کی نظر ہو جاتی ہیں، اور 200 سیٹس اثر و رسوخ والے لوگوں کے لیے مخصوص کر دی جاتی ہیں تاکہ ان کی اونچی ناک برقرار رکھی جا سکے، اور غریب طبقہ صرف اور صرف 600 سیٹس کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے۔ 2023 میں ایم ڈی کیٹ کے ٹیسٹ کا ذمہ JSMU یعنی جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کو PMDC کی جانب سے دیا جاتا ہے۔ یہ ٹیسٹ 10 ستمبر 2023 کو کنڈکٹ کیا جاتا ہے۔ نظام کی بدحالی انٹرنس گیٹ سے ہی نمایاں تھی، جہاں اسٹوڈنٹس ایک دوسرے کے اوپر چپکے پڑے تھے، اور انتظامیہ نے ہزاروں اسٹوڈنٹس کے گزرنے کے لیے 1 گز کا انٹرنس گیٹ بنایا ہوا تھا۔ کئی لڑکیاں تو بے ہوش بھی نظر آئیں۔ بالآخر ٹیسٹ ہوتا ہے اور ادارے کی طرف سے یقین دہانی کروائی جاتی ہے کہ بچوں سے جو ہزاروں روپے لیے گئے ہیں ان کو رزلٹ بھی فیئر دیے جائیں گے، لیکن ہوتا اس کے بالکل اپوزٹ ہے۔ شروع میں تو JSMU اس بات سے ہی انکار کر دیتی ہے کہ کوئی چیٹنگ ہوئی بھی ہے، لیکن بہرحال بچوں کے پرزور احتجاج کے نتیجے میں کمیٹی بنائی جاتی ہے، اور اینڈ رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ 219 بچے ایسے پکڑے جاتے ہیں جن کے کانوں میں بلوٹوتھ ڈیوائسز تھرو آؤٹ ایگزام لگی ہوئی تھی، اور انہیں کوئی ان ڈیوائسز کے تھرو مستقل گائیڈ کر رہا تھا۔ بات صرف یہیں تک نہیں رہتی، بلکہ یہ بھی کنفرم کر دیا جاتا ہے کہ پیپر سے پہلے ہی پیپر لیک کر دیا گیا تھا، اور پیپر میں کئی مسٹیکس بھی سامنے آئیں۔ آؤٹ آف سلیبس کانٹینٹ آنے کی بھی شکایات موصول ہوئی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس مافیا کو پکڑا جاتا جو کہ پیپر لیک کے ذمہ دار تھی، لیکن نہیں، ان کا تو نام بھی منظر عام پر نہیں لایا گیا، بلکہ اسٹوڈنٹس پر نئی اذیت مسلط کر دی گئی جسے ایم ڈی کیٹ ری کنڈکٹ کا نام دیا گیا۔ بالآخر اسٹوڈنٹس دوبارہ اسی ٹینسڈ کنڈیشن سے گزرے، اور 19 نومبر 2023 کو دوبارہ ٹیسٹ لیا گیا۔ اب کی بار جو ٹیسٹ یونیورسٹی کنڈکٹ کر رہی تھی وہ تھی ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز، لیکن پھر وہی ناانصافی، بے ایمانی اور ضمیر فروشی کا بازار گرم نظر آیا۔ اس کی مثال ایسی ہی تھی کہ کچھ مگرمچھ پورے تالاب کو گندا کر دیں، اور پھر مگرمچھوں کو باہر نکالنے کے بجائے تالاب کے پانی کو تبدیل کر دیا جائے، اور ایک بار پھر وہی گندگی اپنے سر پہ لاد لی جائے۔ والدین سے بھی یہ گزارش ہے کہ خدا را اپنے بچوں کا انٹرسٹ دیکھتے ہوئے انہیں ان کی پسندیدہ فیلڈز چوز کرنے دی جائیں، کیونکہ ایم ڈی کیٹ پاس کرنے کے بعد 30 سال کی عمر تک بھی ڈاکٹری کا سفر تاریخ ہی تاریخ ہے، جس پر انشاءاللہ بہت جلد ایک ویڈیو ڈاکٹر ہی کی زبانی آپ کے سامنے لے کر آؤں گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ نے یہاں تک دیکھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایم ڈی کیٹ کا شکار ہو چکے ہیں، یا ہونے والے ہیں، یا وہ والدین ہیں جو اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں پریشان ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو نے فیصلہ کرنے میں آسانی فراہم کی ہوگی۔ ملتے ہیں پھر کسی شاندار ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔